میرا نام رضوان ہے اور جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اگر کسی نے مجھ سے پہلے کہی ہوتی تو شاید میں یقین نہ کرتا، مگر یہ سچ ہے، ہر لفظ سچ ہے۔ آج جب میں اس گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں جہاں سے مجھے 10 سال کی عمر میں دھکے دے کر نکالا گیا تھا، پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹی چپل اور ہاتھ میں صرف ایک لفافہ تھا جس میں میری کچھ یادیں تھیں، آپ سوچ رہے ہوں گے آخر ہوا کیا تھا؟ چلیے شروع سے سناتا ہوں۔ میرے والد اسلم صاحب ایک محنتی اور نیک آدمی تھے۔ شہر میں ان کا اپنا کاروبار تھا، ایک بڑا مکان تھا اور دل میں سب سے بڑھ کر محبت تھی اپنے اکلوتے بیٹی یعنی مجھ سے۔ میری والدہ میری پیدائش کی کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئی تھی، اس لیے والد نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ میرے چچا شکیل والد کے چھوٹے بھائی تھے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے مگر ان کی نظریں ہمیشہ والد کی دولت اور جائیداد پر رہتی تھی۔ چچا کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی اور اسی دن سے میرے گھر کی قسمت بدلنی شروع ہو گئی۔ چچی یعنی صابرہ دیکھنے میں نہایت نرم مزاج اور میٹھی زبان والی خاتون لگتی تھی، لیکن ان کی مسکراہٹ کے پیچھے جو کچھ چھپا تھا وہ میں نے برسوں بعد جانا۔ ایک رات جب میں صرف 10 برس کا تھا، والد کاروبار سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی کا ایک حادثہ ہو گیا۔ پولیس نے کہا بریک فیل ہو گئی تھی، سب نے یہی مانا، صرف ایک بات کسی کو یاد نہ رہی۔ اس رات والد کی گاڑی ورکشاپ سے ٹھیک ہو کر آئی تھی اور اس ورکشاپ کی سفارش خود میری چچی نے کی تھی۔ اس وقت مجھے ان باتوں کی کوئی سمجھ نہ تھی، میں صرف اتنا جانتا تھا کہ میرے ابو اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ والد کی وفات کے 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ چچا کا رویہ بدلنے لگا۔ پہلے وہ مجھے پیار سے بیٹا کہتے تھے، اب لڑکے کہنے لگے۔ گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ چچی کمرے میں آ کر باتیں کرتی، دستاویزات دیکھتی، وکیلوں سے ملاقاتیں ہونے لگی اور ایک دن وہ سب کچھ ہوا جس کا مجھے دور دور تک اندازہ نہ تھا۔ مجھے کمرے میں بلایا گیا۔ چچا کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے، چہرے پر وہ مصنوعی نرمی تھی جو میں بچپن میں سمجھ نہ سکا مگر آج صاف دیکھ سکتا ہوں۔ رضوان، انہوں نے کہا، اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھنا چاہیے۔ میں حیران ہونے لگا، کون سے پاؤں؟ میں تو اپنے پیروں پر ہی کھڑا ہوں۔ شاید تب ان باتوں کا مطلب نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، چچا اس کا مطلب؟ اور پیچھے سے چچی کی آواز آئی، ٹھنڈی بے حس، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ گھر تمہارا نہیں رہا۔ مجھے یاد ہے اس رات بارش ہو رہی تھی، میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں 2 جوڑے کپڑے اور والد کی ایک پرانی تصویر تھی۔ دروازہ میرے پیچھے بند ہوا اور میں 10 سال کا ایک یتیم بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا تھا۔ اس رات میں نے صرف ایک بات سوچی تھی، ایک دن میں ضرور واپس آؤں گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ واپسی کتنے سالوں بعد ہوگی اور نہ یہ معلوم تھا جب واپس آؤں گا تو کیسا طوفان اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، مگر اس وقت جو مجھ پر بیت رہی تھی وہ میں ہی جانتا تھا۔ میں نے ایک پان والی دکان کے سائے میں پناہ لے لی۔ ارد گرد سڑک پر اکا دکا گاڑیاں دھواں اڑاتی جا رہی تھی۔ اس رات کی بارش نے مجھے بھگو دیا تھا مگر جو چیز مجھے اندر تک بھگو رہی تھی وہ کوئی بارش نہیں، میرے اپنوں کا دیا ہوا زخم تھا۔ میں گلیوں میں بھٹکتا رہا، نہ کوئی ٹھکانہ نہ کوئی سہارا۔ رات کی کسی پہر تھکن سے چور ایک مسجد کے باہر برآمدے میں بیٹھ گیا، وہیں میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ایک بزرگ شخص میرے سامنے کھڑے تھے، سفید داڑھی، نرم آنکھیں اور آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ۔ ان کا نام کریم بابا تھا۔ وہ مسجد کے قریب ہی ایک چھوٹی سی ورک شاپ چلاتے تھے جہاں گاڑیوں اور مشینوں کی مرمت ہوتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، بس اتنا کہا، بھوک لگی ہے؟ شاید وہ اللہ والے تھے، میرے دل کی کیفیت سمجھ گئے تھے۔ میں نے سر ہلا دیا اور اس دن کے بعد سے کریم بابا میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن گئے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا، نہ کوئی احسان جتایا، نہ کبھی میرے ماضی کے بارے میں کوریدا، بس مجھے کام سکھانا شروع کر دیا۔ پہلے چھوٹے موٹے اوزار پکڑانا، پھر آہستہ آہستہ مشینوں کی سمجھ، پھر انجن کی باریکیاں اور پھر رنگ پسٹن سے لے کر مکمل انجن فٹ کرنا، یہ سب روز دیکھتا تھا۔ میں دن میں کام سیکھتا اور رات کو جب ورکشاپ بند ہو جاتی کریم بابا کے پرانے اخبار کے صفحوں پر لکھنا پڑھنا سیکھتا۔ ان کے پاس زیادہ کچھ نہ تھا مگر جو تھا وہ میرے ساتھ بانٹتے تھے۔
کبھی کبھی رات کو جب سب سو جاتے تو میں چھت پر جا کر بیٹھ جاتا اور اپنے والد کی وہ پرانی تصویر نکال کر دیکھتا تھا۔ مجھے اپنا آبائی گھر بہت یاد آتا تھا۔ سال گزرتے کہ میں 15 سال کا ہوا، پھر 18 کا۔ اس دوران میں نے نہ صرف گاڑیوں کی مرمت میں مہارت حاصل کر لی بلکہ کریم بابا کے ایک جاننے والے کی مدد سے رات کے کالج میں داخلہ بھی لے لیا۔ دن میں کام، رات میں پڑھائی، نیند پوری نہ ہوتی تھی، مگر سر پر پڑی تو سب کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک دن کریم بابا نے مجھے بلایا اور کہا، رضوان، اب وقت آ گیا کہ تمہارے ہاتھ میں ہنر ہے، تمہارے سر میں علم ہے، اب تمہیں اپنے پروں سے اڑنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی جمع پونجی سے تھوڑی مدد کی اور میں نے شہر چھوڑ کر دوسرے شہر کا رخ کیا، جہاں ایک بڑی آٹو موبائل کمپنی میں مجھے ملازمت مل گئی۔ وہاں میں نے دن رات محنت کی۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایک معمولی مکینک اتنی لگن سے کیسے کام کرتا ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے میرے اندر کیا آگ جل رہی تھی۔ ہر پرزہ جو میں ٹھیک کرتا، ہر مشین جو میں سمجھتا، وہ میرے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کریم بابا کی مہربانی تھی جس نے مجھے اس جگہ پر پہنچایا تھا۔ چند سالوں میں نے اپنی چھوٹی سی بچت اور بینک کے قرض سے اپنی خود کی چھوٹی ورک شاپ کھولی۔ شروع میں مشکلات آئیں، مگر میری محنت اور ایمانداری نے آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد جیت لیا۔ اب دور دور سے لوگ میرے سے گاڑیاں ٹھیک کروانے آتے تھے۔ میں اب رضوان، وہ یتیم لڑکا نہیں رہا تھا جسے بارش میں دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ میں اب انجینئر رضوان تھا، ایک کامیاب کاروباری جس کا نام شہر کے بڑے گنے چنے ماہر لوگوں میں لیا جاتا تھا۔ مگر کامیابی کے ان سالوں میں نے ایک لمحہ بھی چچا شکیل کے گھر کو نہیں بھلایا۔ ہر رات سونے سے پہلے میں وہی ایک سوال خود سے پوچھتا، کیوں؟ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اور پھر ایک دن وہ خبر آئی جس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ میرے ایک پرانے شہر کے دوست جو اب بھی وہاں رہتا تھا نے مجھے فون کیا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ رضوان، تمہیں کچھ پتہ چلا؟ تمہارے چچا کے گھر میں کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ تمہارے والد کی موت والی رات ورک شاپ کے پرانے مکینک نے مرنے سے پہلے کچھ کہا تھا، کچھ ایسا جو اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا فون کی لائن کٹ گئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، ہاتھ میں فون لیے، دل زور زور سے دھڑکتا ہوا۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ کس مکینک کی بات کر رہا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا میرے والد کی موت واقعی حادثہ نہیں تھی؟ میرے دل میں ہلچل مچ گئی تھی، غصے سے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اگر یہ بات سچ تھی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا، اب وقت آ گیا تھا کہ اپنے شہر واپس جانے کا۔ فون کی لائن کٹنے کے بعد میں ساری رات نہ سو سکا، ذہن میں ایک ہی سوال گھومتا رہا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے دوست کو دوبارہ کال کی۔ اس بار اس نے پوری بات بتائی۔ رضوان، تمہیں یاد ہے وہ ورک شاپ جہاں تمہارے والد کی گاڑی حادثے سے پہلے ٹھیک کرائی گئی تھی؟ اس ورک شاپ کا مالک فاروق کچھ دن پہلے بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو کچھ بتایا تھا کہ اسلم صاحب کی گاڑی کا بریک خود بخود خراب نہیں ہوا تھا، کسی نے جان بوجھ کر خراب کیا تھا، اور یہ حکم اسے ایک عورت نے دیا تھا بھاری معاوضے کے بدلے۔ شاید مرنے سے پہلے اس بڈھے کا ضمیر جاگ گیا تھا، مگر اب کیا فائدہ تھا؟ چند پیسوں کے عوض اس نے ایک انسان کی جان لے لی تھی۔ میرا سانس رک گیا۔ آخر کون ہو سکتا ہے وہ کون عورت تھی جس نے میرے باپ کی جان لے لی؟ یہ تو فاروق کے بیٹے کو بھی نہیں معلوم۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ عورت پردے میں آئی تھی، مگر اس کی انگلی میں خاص نگینے والی انگوٹھی تھی جسے فاروق نے دیکھ لیا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً ایک تصویر ابھری۔ چچی صابرہ کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک عجیب سی نیلم کی انگوٹھی رہتی تھی۔ بچپن میں اسے دیکھ کر پوچھتا تھا، چچی یہ کیا ہے؟ اور وہ ہنس کر کہتی، یہ میری قسمت کا ستارہ ہے رضوان۔ اس دن مجھے یاد آیا کہ وہ ستارہ دراصل کسی اور کی بربادی کا سبب بنا۔ میں کریم بابا سے ملنے ان کی ورک شاپ گیا جہاں میری زندگی نے دوبارہ سانس نہیں لی تھی۔ کریم بابا بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو گلے لگا لیا، میرا بیٹا انجینئر بن کر آیا ہے۔ اسی دوران ورک شاپ کے پچھلے کمرے سے ایک لڑکی چائے کی ٹرے لے کر آئی، سیدھی سادھی، مکھن آنکھوں میں ایسی کشش کہ دیکھنے والا پلک جھپکنا بھول جائے۔ کریم بابا نے تعارف کروایا، یہ میری بیٹی زینب ہے، اب کالج میں پڑھاتی ہے۔ زینب نے مسکرا کر سلام کیا۔ بابا نے آپ کا بہت ذکر کیا ہے، آپ کا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا
وہ چند الفاظ میرے دل میں کیا تبدیلی لے آئیں گے۔ اگلے دنوں میں کریم بابا سے ملنے بار بار جاتا رہا۔ کبھی مشین کی بات، کبھی گزرے دنوں کے قصے، اور ہر بار زینب سے تھوڑی تھوڑی بات ہوتی۔ وہ اچھی پرکشش جاب پر لگی ہوئی تھی، تنخواہ بھی اچھی تھی، جس میں کریم بابا اور اس کی فیملی کا اچھے سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ ایک شام جب میں جانے لگا، زینب نے پوچھا، رضوان صاحب اب اتنا کچھ حاصل کر کے بھی ابھی تک اکیلے کیوں ہیں؟ اور پھر ایک زور کا کہکا لگایا۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاید اس لیے کہ میں ابھی تک اپنا گھر واپس نہیں لے سکا۔ جب تک انصاف نہ ملے دل کہیں اور نہیں لگتا۔ زینب نے سنجیدگی سے کہا، انصاف اور محبت دونوں ایک ساتھ بھی چل سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک کے لیے دوسرا روکا جائے۔ اس کی یہ بات میرے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئی۔ زینب مجھے پسند کرنے لگی تھی، مگر ابھی کریم بابا سے ہاتھ مانگنے میں مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں نے فاروق کے بیٹے سے ملاقات کی اور اس نے وہی بات دہرائی جو میرے دوست نے بتائی تھی۔ ساتھ میں اس نے ایک اور راز کھولا کہ ابا نے مرنے سے پہلے اپنے ایک دوست سے ذکر کیا تھا کہ آج کل اس کو کچھ عجیب واقعات پیش آ رہے ہیں، اس لیے ابا نے اپنے دوست کو اپنی وصیت لکھ کر دی تھی، مگر بعد میں اس وصیت کو پیسے دے کر بدل دیا گیا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس روز مجھے گھر سے کیوں نکالا گیا تھا، یعنی چچا شکیل کو شاید مکمل سچائی کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ سازش صرف چچی صابرہ کی تھی۔ مگر پھر ایک سوال نے مجھے پریشان کر دیا، اگر چچا کو نہیں معلوم تھا تو کیا وہ بھی چچی کے ہاتھوں استعمال ہوئے، یا وہ بعد میں سب جان کر بھی خاموش رہے صرف جائیداد کی خاطر؟ میں نے فیصلہ کیا اب صرف یقین نہیں، ثبوت چاہیے، اور ثبوت کے لیے مجھے واپس اسی گھر جانا تھا جہاں سے میری کہانی شروع ہوئی تھی۔ جاتے وقت زینب دروازے تک آئی، اپنا خیال رکھیے گا رضوان صاحب، سچ دیر سے ہی سامنے آتا ہے مگر آتا ضرور ہے، میں انتظار کروں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مچل کر رہ گیا۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی کریم بابا کے پاس جا کر اس کا ہاتھ مانگ لوں، مگر ابھی یہ ممکن نہ تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنے شہر کی طرف گاڑی موڑ دی۔ 10 سال بعد وہ گلی، وہ سڑک، وہ گھر، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر میں بدل چکا تھا۔ جب میں نے اس گھر کے سامنے گاڑی روکی تو دروازے پر کھڑی ایک نوکرانی نے مجھے پہچان لیا اور چیخ کر بھاگی، بی بی جی وہ لڑکا واپس آ گیا۔ اندر سے چچی صابرہ کی آواز آئی، خوف اور غصے میں ملی ہوئی، کون لڑکا؟ اور جب وہ باہر آئی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر ٹوٹ گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، السلام علیکم چچی جان، لگتا ہے آپ کو یقین نہیں آ رہا اپنے اس یتیم لڑکے کو دیکھ کر جسے آپ نے بارش میں گھر سے نکال دیا تھا۔ چچی صابرہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ کچھ بول نہ سکی، پھر جیسے خود کو سنبھالتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، رضوان، ارے نہیں بیٹا، تم اتنے سالوں بعد ماشاءاللہ بہت بڑے آدمی بن کے ہو۔ میں نے سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھا، جی چچی، بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں۔ چچی نے قریب ہو کر مجھے پیار کیا تو مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ میں حیران رہ گیا۔ چچی نے ایک بار پھر اپنا جال پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ میرا پسینہ چھوٹ گیا۔ کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے، اف! مگر میں نے تیزی سے اپنا ذہن بدلا اور آگے کی طرف بڑھا۔ اسی وقت اندر سے چچا شکیل بھی باہر آئے۔ وقت نے انہیں بھی بوڑھا کر دیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ رضوان بیٹا، تم؟ بیٹا، میں نے ہلکی سی تلخی سے کہا، 10 سال پہلے تو میں لڑکا تھا چچا، آج اچانک بیٹا کیسے بن گیا؟ وہ شرمندہ سے نظر آئے مگر کچھ بول نہ سکے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی سب کچھ کھول کر نہیں رکھوں گا، پہلے مکمل ثبوت اکٹھے کرنا ضروری تھا۔ میں نے کہا، میں صرف اپنے والد کی قبر پر پھول رکھنے آیا تھا، باقی باتیں پھر کبھی، اور وہاں سے چلا گیا۔ چچی بار بار چائے کا کہتی رہی مگر میرا دل نہ کیا وہاں بیٹھنے کو۔ اگلے دن میں شہر کے قابل اعتماد وکیل سے ملا اور فاروق کے بیٹے کو ساتھ لیا اور وکیل سے ملاقات کر کے ساری بات بتائی۔ ہمیں ٹھوس ثبوت چاہیے تھا۔ میں نے پوری چھان بین کی اور آخرکار ابا کا ایک پرانا دوست مل گیا۔ اگر عدالت میں یہ ثابت ہو گیا کہ حادثہ سازش تھی تو یہ قتل کا مقدمہ بنے گا اور جائیداد پر جو قبضہ کیا گیا وہ بھی کالعدم ہوگا۔ میں نے پولیس میں باقاعدہ درخواست دائر کی، تحقیقات شروع ہوئی۔ فاروق کے بیٹے نے گواہی دی اور ابا کے دوست نے بھرپور ساتھ دیا۔ پولیس نے چچی صابرہ کے پرانے بینک ریکارڈ نکالے تو وہاں سے ایک بھاری رقم کا ثبوت ملا
جو حادثے سے صرف 3 دن پہلے ایک نامعلوم اکاؤنٹ سے فاروق کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی تھی، اور وہ اکاؤنٹ جب کھولا گیا تو اس کا تعلق چچی صابرہ کے میکے کے ایک رشتہ دار سے نکلا، جسے انہوں نے استعمال کیا تھا تاکہ خود براہ راست ملوث نہ نظر آئیں۔ جب پولیس چچی کو حراست میں لینے پہنچی تو وہ گھر سے بھاگنے کی کوشش میں پکڑی گئی۔ ان کے چہرے پر وہ مصنوعی مسکراہٹ نہیں تھی، صرف خوف اور غصہ تھا۔ پہلے تو چچی مسلسل انکار کرتی رہی، لیکن لیڈیز پولیس کے 2-4 تھپڑ پڑتے ہی سب کچھ فر بولنے لگی۔ پوچھ گچھ میں آخر کار چچی صابرہ نے اعتراف کر لیا، ہاں میں نے کروایا تھا، اسلم کی دولت، اس کا گھر، سب کچھ میری نظر میں تھا۔ شکیل تو صرف ایک کمزور مرد تھا جسے میں نے استعمال کیا، اسے کبھی حقیقت نہیں بتائی۔ اسے صرف یہی معلوم تھا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا اور رضوان کو گھر سے نکال کر ہم آسانی سے جائیداد کے مالک بن جائیں گے۔ یہ سن کر چچا شکیل زمین پر گر پڑے۔ میں نے تو کبھی نہیں چاہا کہ اسلم بھائی کو کچھ ہو، میں صرف جائیداد کے لالچ میں آ گیا تھا۔ میں نے رضوان کو نکالا، یہ گناہ میں مانتا ہوں، مگر قتل مجھے اس کا علم ہی نہیں تھا۔ عدالت میں معاملہ گیا، ثبوت اتنے واضح تھے کہ چچی صابرہ کو قتل کی سازش اور دھوکہ دہی کے جرم میں طویل قید کی سزا ہوئی۔ چچا شکیل کو جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے اور یتیم کی حق تلفی کے جرم میں کچھ سال کی قید سنائی گئی۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے لوگوں کا ایک ہجوم مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ جو 10 سال پہلے خاموش رہے تھے، آج مجھے دیکھ کر شرمندہ نظریں چرا رہے تھے، مگر میرے دل میں ان کے لیے نہ غصہ تھا نہ نفرت۔ میں نے اپنے والد کی جائیداد، جو اب قانونی طور پر واپس میرے نام ہو چکی تھی، کا کچھ حصہ فروخت کر کے رقم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر دی، اور پھر وہ دن آیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ میں دوبارہ کریم بابا کی ورکشاپ گیا۔ زینب سے صحن میں کھڑی کپڑے سکھا رہی تھی، مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ انصاف مل گیا رضوان صاحب؟ میں نے سر ہلایا۔ مل گیا، اور اب وہ بات کہنے کا وقت بھی آ گیا ہے جو دل میں چھپا رکھی تھی۔ کریم بابا جو دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے مسکرا دیے، جیسے انہیں پہلے سے سب معلوم تھا۔ میں نے کریم بابا کے سامنے پورے احترام سے زینب کا ہاتھ مانگا۔ بابا، آپ نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا۔ آج میں چاہتا ہوں آپ کی بیٹی کا ہاتھ تھام کر ہمیشہ کے لیے آپ کی خاندان کا حصہ بن جاؤں۔ کریم بابا نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس پتر، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے تجھ جیسا ہونہار داماد ملے گا۔ میں تو تمہیں پہلے دن سے اپنا بیٹا مانتا تھا رضوان، آج بس رشتہ نام کا پکا ہو رہا ہے۔ چند ماہ بعد سادگی سے مگر خوشیوں سے بھری تقریب میں میری اور زینب کی شادی ہوئی۔ وہی صحن جہاں 10 سال پہلے ایک ٹوٹا ہوا بے سہارا بچہ آ کر بیٹھا تھا، آج خوشیوں سے جھوم رہا تھا۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو سمجھ آتا ہے زندگی نے مجھ سے جو کچھ چھینا، اس کے بدلے میں مجھے صبر، محنت اور سچے رشتے دیے، اور جنہوں نے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، ان کے اپنے گھر ان کے اپنے ہاتھوں سے برباد ہو گئے۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے دوستو۔ ظلم چاہے کتنی ہی چھپ کر کیا جائے، ایک دن ضرور سامنے آتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ اپنے وقت پر ضرور انصاف دیتا ہے۔